حالات بدلنے کا وعدہ، انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں۔ غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم، رشوت اور کرپشن کا خاتمہ، میرٹ پر ہوگا ہر کام، انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام، یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان۔ یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے سید صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ یہ پارلیمنٹ میں ریفارمز جب تک نہیں ہوں گے، جب تک کہ معاملہ جو ہیں وہ ویسے کے تیسے ہی رہیں گے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی صورتحال یہ ہے اسمبلی کی کہ اپوزیشن جو ہے وہ شور شرابہ مچا رہی ہے یا پھر بائیکاٹ کرتی رہتی ہے، اور جو حکومتی لوگ ہیں ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جاتے نہیں ہیں پارلیمنٹ میں۔ تو جب تک قوانین میں تبدیلی نہیں ہوگی، جب تک لیجسلیشن نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹس کو جو ہے وہ ایک لحاظ سے تو مینٹین ہوتا رہے گا، لیکن آپ جو بھی اگر آپ کوئی قانون بنانے کی کوشش کریں گے وہ چیلنج ہو جائے گا، چیلنج ہوگا پھر سینٹ میں جا کے رک جائے گا۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اپنے رویے میں تبدیلی لے کر آئے۔ دیکھیں یہ ملک سب کا ہے، ہمارے ذاتی جھگڑے جو ہے وہ اوورآل ملک کے اوپر ان کا اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ میرا ذاتی آپ سے جھگڑا ہے، اس کو بیٹھ کے ہم سارٹ آؤٹ کریں علیحدہ میں بیٹھ کے، تو بہتر ہے بجائے اس کو کہ اس کو قومی سطح کے اوپر لے کر آئیں اور ایک اس کو قوم کا ایشو بنا لیں۔ یہ وہی ہے جیسے کہ کسی کو سزا ملتی ہے یا جیل میں جاتا ہے تو وہ وکٹری کا نشان بناتا ہے، جبکہ بڑے شرم اور افسوس کی بات ہوتی ہے، انسان کا سر جھکنا چاہیے کہ بھئی خاموشی سے جائے، خاموشی سے آئے۔ لیکن اب یہ چونکہ ایک روایت بن گئی ہے تو اس میں جانا ہمیں تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے، ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ تو آپ جو عمران خان صاحب ایک نئے پاکستان کی تعبیر لے کر آئے ہیں، ایک خواب دیکھ رہے ہیں نئے پاکستان کا، تو جب تک ریفارمز نہیں ہوں گے، جب تک وہ ایک قوانین کی شکل اختیار نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ بھلے منسٹروں کو بنا کے بٹھاتے رہیں، ہر 3 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد ان کی کارکردگی کا جائزہ لے لیں، لیکن جب تک آپ کے جو بنیادی چیز ہے جب آپ اس کو ٹیکل نہیں کریں گے تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بہت اچھا سوال۔ اب ذرا 2 منٹ مجھے دیجیے جی گا آپ 5 منٹ کہ لیں۔ ہر ادارہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آزاد ہیں، اپنا کام کریں گے، تو پھر آپ پارلیمنٹ میں جا کے انہی لوگوں کو غلط اگر کہیں گے جن پر ابھی تک الزام ہے، لیکن پھر بھی وہ الیکٹڈ ہیں، لوگ جیل سے بھی الیکٹڈ ہوتے گئے ہیں، یعنی الزام سے لے کر جرم ثابت ہونے تک۔ آپ نے تقریر سنی ہوگی یقیناً نیب کے چیئرمین کی۔ جی بالکل۔ یہ وہ شخصیت بن چکے ہیں جو کسی کے اثر میں نہیں آئیں گے۔ یعنی ہم جو بنیادی جو اچیومنٹ تھی پاکستان کی پچھلے 70 سال میں وہ ہم اچیو کر چکے ہیں، یعنی اداروں کو ہم نے آزاد کر دیا۔ اب وہ ادارے کس انداز سے کام کریں گے اگر ان کے پاس اسٹف پرانا ہوگا، یعنی آئین سازی پرانی ہوگی۔ کوئی بھی جج اگر قانون کے اندر اجازت ہے کہ آپ کے اوپر جی آپ نے ایک بندے کا ایکسیڈنٹ کر دیا، مائنر چوٹیں آئی اس کو، لیکن آپ کا جو جرمانہ ہے وہ 25 روپے ہے اس پرانے دور سے، اس نے وہی ادا کرنا ہے۔ تو بیسک پرابلمز کہاں آ رہا ہے کہ آپ کے پارلیمانی شعور کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ بہت زور و شور سے چلاتے ہیں کہ جی ہمیں گورنمنٹ دی جائے، لیکن گورنمنٹ صدارتی نظام تو اس وقت نہیں ہے، نہ ہی یونیٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہے، ایک فیڈریشن ہے، اس میں 4 ڈیموکریٹک آپ کے یونٹس ہیں، انٹرنیشنلی سیاست آپ کے سامنے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، کیونکہ کیا وجہ ہے کہ ہماری 50 یقین دہانیوں کے بعد میں کرنسی ہماری نہیں رک رہی ہے، ڈالر اوپر ہی اوپر جا رہا ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں انٹرنیشنل کانسپریسی۔ بیسک چیز یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ
डेमोक्रेसी के लिए कहा जाता है इट इज़ आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। जितना मुमकिन हो सके आप अपने अक्सरियत बढ़ाएं बंदों की। अब मैं ये नहीं कहता कि आप पीपल्स पार्टी से अलग कर लें, आप मौलाना फजल रहमान से अलग कर लें, आप फलां से अलग कर लें, लेकिन कुछ तो उनमें लाइक माइंडेडनेस पैदा करें कि भाई अगर मैंने नवाज शरीफ साहब से लड़ना है तो कम से कम पीपल पार्टी पे हाथ में न हौला रखना है। अगर आपने पीपल पार्टी से लड़ना है तो मौलाना फजल रहमान पे हौला हाथ रखना है, जिनकी 15-15, 12-12, 8-8 सीटें हैं। अगर आप उनको मुतमईन भी नहीं कर सके और वो ये कहेंगे कल को कि जी हमें कुछ नहीं मिला, तो भाईजान आपकी गवर्नमेंट टोटल खड़ी 7 से 8 वोटों पर है, इसका आप कितना बुरा नतीजा भुगत सकते हैं। तो मैंने जब इमरान खान की तारीफ बात की तो मैंने उसकी एग्जेक्टिवनेस की बात की। यहाँ पे है पार्लिमानी विजन कि पार्लिमानी सियासत और चीफ एग्जेक्टिवनेस ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं सर। बिल्कुल चीज़ें हैं, बिल्कुल ठीक। पार्लिमानी सियासत में आपको यू हैव टू स्ट्राइक कंप्रोमाइजेस। बाज़ दफ़ा मेरी आपसे नहीं बन रही है लेकिन मुझे एक मुत्तफ़िका बिल लाना है, मैं आपके पास जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे करूँगा। सैयद साहब आपने बिल्कुल बात सही की है, आपने बात बिल्कुल ठीक की है, असूली बात की है, लेकिन इशू ये है कि वो तो ये समझ रहे हैं कि ये जो अपोजिशन के लोग पकड़े जा रहे हैं करप्शन के हवाले से, चार्जेस लगे हुए हैं कि ये जो है गवर्नमेंट कर रही है, हालांकि गवर्नमेंट का इसमें कोई दखल नहीं है। इनके ऊपर केसेस जो हैं उनकी अपनी हुकूमत में केसेस चल रहे थे, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन को चाहिए कि भाई ये इमरान खान की हुकूमत ने आपके ऊपर केसेस नहीं किए हैं, आप अपने रवैये को तब्दील करें और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आप बैठे उनके साथ बैठ के अपने मामलात को तय करें, हल करें। जब हम कहते हैं कि हमने इदारों को आज़ाद कर दिया है तो फिर उनको आज़ाद भी तो आप लोगों ने किया है। जैसे जुडिशरी को आज़ाद किया है तो क्रेडिट लेते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो भाई अगर आज़ाद किया है तो फिर उनके फ़ैसलों को तस्लीम करना पड़ेगा। फिर आप उनको तनकीद ना करें कि उन्होंने जी इसलिए फ़ैसला दिया है कि वो फलाना। और फिर एक अजीब सूरत हाल है इसमें, उस पर भी आप ज़रा रोशनी डालें कि आपने मिस्टर ए को सज़ा दे दी, वो अपने डिफेंस में कहता है ओ जी बीवी भी चोरी की हुई थी। नो, दैट इज़ नो मतलब कानून दुनिया का। चोरियाँ तो लोग रोज़ करते हैं, वो खुद भुगतेगा जिसने की हुई है। यू स्टैंड अकाउंटेबल टू योर क्राइम। वेरी गुड, बहुत अच्छी मिसाल है। ठीक है कि नहीं? जी। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो चला हुआ है ये भी ज़रा ख़राब है। तो देखें पार्लियामेंट को अगर मजबूत करना है, आपने बिल्कुल सही कहा कि 7 सीटों का चक्कर है सारा। तो मतलब किसी वक्त भी हमारे यहाँ तो लोटा करेसी की तो आपने इस्लाह सुनी होगी कि जब वो कोई हुकूमत में आ जाता है मेंबर टूट के अपोजिशन का, तो इट इज़ ऑलवेज इन द नेशनल इंटरेस्ट, और अगर हुकूमत का टूट कर अपोजिशन में चला जाए तो वो गद्दारी हो जाती है कि जी उसने गद्दारी मरतकब की है, कि पार्टी से गद्दारी की है उसने। तो अब ये जो सिलसिला है इसको तो आपको देखना पड़ेगा। दे हैव टू सिट। देखें जी दुनिया में आज तक बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, अल्टीमेटली फ़ैसला कहाँ होता है? मेज़ के ऊपर बैठकर, मेज़ के ऊपर बैठकर होता है। तो अगर आपने 2 साल बाद या 3 साल बाद रियलाइज़ करना है कि जी नहीं हमें मिल के काम करना चाहिए, वाई नॉट? अभी वो इलेक्शन हुए हैं 5 महीने, 5वां महीना चल रहा है, तो आप बैठे हैं और हुकूमत को देखें, बात सुने। हुकूमत का इसमें ज़्यादा वो होता है अमल दखल, वो एक बड़े भाई का रोल है उसका, क्योंकि वो हुकूमत कर रहे हैं। दे मस्ट ऑल्सो शो सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है कि रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो शुरू से हेट है, वो ख़त्म हो गया। वो इलेक्शन कैंपेन था, वो ख़त्म हो गया, हुकूमतें बन गई, वो अपोजिशन में आ गया, आप बैठ। तो आप कैसे करते हैं इसको? कैसे आप क्या सजेस्ट करते हैं हाउ टू ब्रेक दिस एम्पास? सर डेमोक्रेसी की हिस्ट्री अगर आप यूनान से लेके जो ग्रेजुअली चलती हुई हम तक पहुंची है, उसमें यह है कि आपने उस पार्लियामेंट के अंदर लोगों को अपनी तरफ अपने एजेंडे पर लेकर आना है। उसके लिए कुछ कीमत आपको अदा करनी पड़ती है।
میں نے آپ سے عرض کی کہ اپوزیشن تو پہلے ہی ریسیونگ ہینڈ پہ ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ اپوزیشن کے پاس کیا گورنمنٹ ہے, کیا گورنمنٹ کے خزانے ہیں. آپ نے جسے کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل جو آپ کی کرافٹ مین شپ ہے, اس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ بڑے کو چھوڑ کر, جب آپ کو میں نے کہا نا بڑے دشمن سے لڑائی لڑنی ہو اصل میں جو تو چھوٹے دشمن کو, یہ پارلیمنٹ کی تھی. اصل میں جو جھگڑا پڑا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے نامینیشن آف چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مطلب نارملی اپوزیشن جو ہوتے ہیں انہی میں سے رکھا جاتا ہے لیڈر کو. تو وہ جیسے خورشید شاہ صاحب تھے, تو اس میں ابھی شہباز شریف صاحب ہیں. اب ان کا یہ کہنا ہے حکومت کا کہ بھائی ان کے اوپر تو کرپشن کے کیسز ہیں. تو بھئی آپ دیکھیں, ایک وایا میڈیا تلاش کریں, آپ ان کو نامینیٹ کر دیں, اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے وہ عہدہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا, واپس ہو جائے گا. تو فلیکسیبلٹی تو شو کریں, جبکہ ان کا آگے گورنمنٹ کا بندہ تو نہیں ہو سکتا نا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین. دوسری طرف وہ بھی بضد ہیں کہ بنیں گے تو شہباز شریف بنے گے, دوسرا نہیں بنے گا. نہ وہ ہل رہے ہیں نہ یہ ہل رہے ہیں, تو یہ ڈیڈ لاک تو ختم نہیں ہوگا ایسے. somebody has to show flexibility. سر پیپل پارٹی صرف زرداری صاحب کا نام تو نہیں ہے نا؟ ہاں نہیں, یعنی کیا پیپل پارٹی کی آپ 1967 سے لے کر آج تک کی جدوجہد کو پس پش ڈال دو گے؟ یعنی ڈیموکریٹک رول آف لا کے لیے اس کی جدوجہد تو رہی ہے نا. رہی ہے. جب آپ نواز شریف پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں کہ ادارے اب چاہے زرداری ہو, افتخار سید ہو, کرنل مختار بٹ ہو, کوئی بھی ہو, ادارے اب انہیں نہیں چھوڑیں گے. تو اس ایشو کو آپ پارلیمنٹ میں کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ میں کمپلیٹلی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک شخص جو آلریڈی پروسیس میں چل رہا ہے کرائم کے, کہ یہ اس نے جرم کیا ہے اور نہیں, اور قریب قریب نزدیک پہنچ چکا ہے. اگر آپ دیکھیں نا, آپ اس کو ہٹا دیں, آپ کسی اور پارٹی کے بندے کو لے آئیں. اگر یہاں پہ ریفارم ہوتے تو جن کے اوپر کیسز ہیں, جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں, وہ پارلیمنٹ میں جا ہی نہیں سکتے. وہ ان کو مطلب نااہل قرار دینا چاہیے آٹومیٹیکلی. یہ لا پاس کریں, کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ پرابلم سر یہ ہو نہیں سکتا نا, جب یہ کہتے ہیں کہ میں 50 بندوں کو اور اٹھا کے اندر ڈالوں گا. تو واٹ از مین بائی دس؟ مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن تو یہی چاہے گی نا. میں کہہ رہا ہوں اس اپوزیشن کو دیکھیں, پرویز مشرف نے جو حکومت چلائی, ٹھیک ہے, جو سیکنڈ ایرا میں کہتا ہوں اس کا, ایک 3 سال اس کے جو سپریم کورٹ نے اختیارات دیے تھے, اس کے بعد اس نے دونوں اپوزیشنز کو اکٹھا نہیں ہونے دیا. اس کی سب سے بڑی آپ کوالٹی دیکھیں, جسے میں کہتا ہوں کہ کچھ دینا پڑتا ہے تو کچھ لینا پڑتا ہے, یا پھر سیاست کو ختم کر دو ایک ہی بندے کے رول پر, تو یہ ہو نہیں سکتا. بیچ میں جو بات کی, میں اس کے پر یقیناً اپنا بھی وہ انپٹ دینا چاہوں گا. جو آپ نے کہا میں 50 بندے جیل میں ڈال دوں گا, یہ ایسا ان کو نہیں کہنا چاہیے. یہ ان کی اتھارٹی نہیں ہے, یہ ان کا ڈومین نہیں ہے پرائم منسٹر صاحب کا. بات یہ ہے کہ اس کے لیے ادارے قائم ہیں. حکومت کا کام ہے کیس بنا کے دینا, اور پروسیکیوٹر جو ہے وہ کیس لڑتا ہے. کوئی منسٹر کہہ دے کہ میں اس کو فلانے کو اتنی سزا دے دوں گا, اس کو میں بند کر دوں گا, تو وہ غلط ہے. اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ مزید جھگڑے کھڑی کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از ناٹ گڈ فار ڈیموکریسی آلسو. کیونکہ جمہوریت میں اس طرح کی جو معاملات ہیں ان کو ادارے ہی دیکھ بھال کرتے ہیں, کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں کرتا. یہ آپ نے بالکل اچھا اشارہ دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے, اس قسم کے ایسے بیان نہیں دینے چاہیے. پھر کھوتا کیا ہے کہ یہ پھر ساری کنسنٹریشن ادھر چلی جاتی ہے, اپوزیشن کو ٹائم موقع مل جاتا ہے, ایکسپلائٹ کرتے ہیں. میڈیا کا ایک مخصوص جو حلقہ ہے جو کہ ویسے ہی حکومت کے ہر وقت خلاف رہتا ہے, ان کو بھی موقع مل جاتا ہے ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کریں. تو بہتر یہ تو بات ہو رہی تھی کہ جب تک ریفارمز نہیں ہوں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اب ہم آتے ہیں چیئرمین نیب کے بیان کے اوپر. انہوں نے اپنا جو بیان دیا ہے وہ کوئی فرسٹ ٹائم انہوں نے ایسی بات نہیں کی. وہ جب سے آئے ہوئے ہیں اسی وقت سے اسی طرح کے بیانات وہ دے رہے ہیں کہ ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی سائیکل سے کیٹلک گاڑی پہ آ گیا ہے تو ان کو پوچھنے کا حق ہے. اس نے کہا اگر کوئی ایک چیز 5,000 کی ہے اور وہ 5 لاکھ میں خریدی جا رہی ہے
تو بھائی یہ تو پھر پوچھنے کی بات ہے، کیونکہ وہ جو 5 لاکھ ہیں وہ کسی کی جیب سے نہیں جا رہے، وہ ادارہ اپنی جیب سے نہیں دے رہا، انڈیویجول اپنی پبلک منی ہے، غریب لوگوں کی ٹیکسز کی منی ہے، جن کو آپ نے تنخواہ دی ہوئی ہے 15,000 مہینے کی، کہ اپنے بچے بھی پالو، پیٹ بھی پالو اور سب کا خیال رکھو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑا باریک بینی سے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان پہ جو الزام تراشی ہوتی ہے کہ جی وہ صرف فلانے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ایسی بات نہیں، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے۔ بار بار وہ کہتے ہیں ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، ہاں جہاں کرپشن ہوگی، جہاں کرپشن نظر آئے گی، ہم اس کی یقیناً انویسٹیگیشن کریں گے، اور اس سے ہم اپنا پہلو تہی نہیں کریں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے جاوید اقبال صاحب کا تقرر عمران خان نے نہیں کیا ہوا تھا، ان کا تقرر جو ہے وہ دونوں نے مل کے، اپوزیشن نے اور پی ایم ایل این اور پی 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 نے کیا ہوا تھا۔ تو آپ جو جسٹس جاوید اقبال بار بار جو یقین دہانی کراتے ہیں، بیان دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب مزید اس سلسلے میں صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ، ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ دیکھیں آپ جب کلیریفیکیشن دیتے ہیں تو خواہ مخواہ آپ اپنے آپ کو ایک ایسے ان اینڈنگ ڈسکشن میں انوالو کر لیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ سر یہ وہ جرم کے ساتھ دوستی نبھانے کا اصول ہے کہ اگر میڈیا آپ کو کوریج دے رہا ہے، مجھے یہ بتا دو کوئی بھی اکاؤنٹیبل ادارہ جو ورلڈ کے اندر موجود ہے، ویسٹرن ورلڈ کی مثال دوں گا، وہ جب کسی کے خلاف ویریفیکیشن، انکوائری ویریفیکیشن، پہلے تو آپ درخواست آئے گی آپ کے، تو پھر آپ ویریفائی کریں گے، اس کے بعد انکوائری کنڈکٹ کریں گے، پھر انویسٹیگیشن ہوں گے۔ اس تینوں پروسیس کے اندر وہ کبھی اس کیس کو میڈیا کی طرف نہیں جانے دیتے۔ ہاں نہیں جانے دیتے، بالکل۔ کیونکہ جیسے ہی میڈیا میں ڈرم بیٹنگ ہوگی، اس کو سامنے والے کیا سمجھیں کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے۔ ہاں ویسے یہ ابھی چونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، بیسک پرنسپل طے کر لیا جائے کہ جس بندے کو بھی آپ اٹھائیں، نہیں، یہ بندے کی بات نہیں ہے، جو کیس عدالت میں ہو اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں سختی سے پابند کیا جائے، فیصلہ آنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ جی۔ جیسا کہ آپ نے سید صاحب سے سنا، کھل کے انہوں نے بات کی ہے، اور جہاں پہ حکومت پر تنقید کرنے کا سوال ہے، انہوں نے خود بھی کچھ باتوں کا اشارہ کیا ہے۔ یہ ایک اچھی روایت قائم کی ہے وزیر اعظم نے، فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان، کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع کیا ہے اپنے گھر سے۔ اپنے گھر سے مراد یہ ہے کہ تمام منسٹرز کو اکٹھا کر کے ایک لانگسٹ سیشن ان دی ہسٹری آف پاکستان انہوں نے کیا ہے، صبح 11 بجے شروع ہو کے رات گئے تک وہ جاری رہا، اور اس کے اندر انہوں نے ہر ایک منسٹر سے 5-5 10-10 منٹ سوال کیے ہیں، ان سے جوابات لیے ہیں، اور پھر اپنی ان پٹ دی ہے۔ اور جنہوں نے اچھا کام کیا، آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے، جیسے شیخ رشید صاحب ریلوے کے جو منسٹر ہیں، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ عوامی منسٹر ہیں، وہ بیوروکریٹ نہیں ہیں، تو اس لیے ان کی کارکردگی دوسروں سے یقیناً ویسے بھی بہتر ہونی چاہیے تھی، اور وہ بہتر ہوئی ہے۔ ہم بھی ان کو اس پلیٹ فارم سے ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جب تک وزیر ہیں اپنے ریلوے کے، تو ریلوے کو فردر امپروو کرنے کی کوشش کریں گے، اسٹیشنوں کی حالت بہتر کریں گے۔ بڑے بڑے اسٹیشنوں کو تو ٹھیک کیا جاتا ہے، لیکن جو عام چھوٹے اسٹیشن ہیں، مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے 1950 کا زمانہ تھا، ٹرین میں سفر کرتے تھے تو اسٹیشن کے اوپر ٹھنڈا پانی، ہندو پانی مسلمان پانی کر کے ملتا تھا، گلاس علیحدہ ہوتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے۔ کاش وہ وقت واپس لوٹ آئے کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ جعلی سکرین کی بوتلیں پئیں 10-10 20-20 25-25 روپے کی، ان کو اگر ٹھنڈا پانی بھی چھوٹے اسٹیشنوں پہ مہیا ہو جائے تو بہت۔ میں چھوٹے اسٹیشن کی بات کر رہا ہوں، میرا اسٹیشن اتنا بڑا نہیں تھا، چھوٹا اسٹیشن تھا جہاں میں رہتا تھا۔ تو کوشش ہونی چاہیے کہ کام کریں، جو کارکردگی اچھے کرے گا اس کی ظاہر ہے تعریف ہوگی۔ اور دوسرا انہوں نے ایک یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ ہر 2-3 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد
یہ جو کارکردگی ہے وہ دوبارہ میٹنگ کال کریں گے. اور میرا یہ سوال ہے کہ آپ 3 مہینے 2 مہینے کا انتظار مت کریں. اف یو فائنڈ سم تھنگ رانگ ود سم منسٹری, اس کو اسی وقت بلائیں, کیونکہ وہ بہتر طریقہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ نے آبزرو کیا, کیونکہ پرائم منسٹر کے پاس ایک بڑا ایک سسٹم ہے, ایس او پیز ہیں, ڈیلی رپورٹس آتی ہیں, انٹیلیجنس کی بھی آتی ہیں, کارکردگی کی بھی آتی ہیں, کرپشن کی بھی آتی ہیں, ہر طرح کے ایک فولڈر تیار ہو کے ان کو صبح جب وہ دفتر آتے ہیں, تو یہ ایک طریقہ کار ہے, آج کا نہیں پرانا چلا آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ایک اچھا قدم ہے, اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک نیب کا سوال ہے, نیب کا کام ہی پکڑنا ہے کرپٹ لوگوں کو. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جس کرپٹ کو آپ ہاتھ ڈالیں گے وہ شور مچائے گا. چور کبھی نہیں کہتا کہ میں نے چوری کی ہے, کبھی بھی نہیں کہتا. جی میرے پہ جھوٹا الزام لگا دیا ہے, اور رزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ فلودہ والوں کے یہاں سے 3.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں تو فلودے تو فرصت نہیں ملتی, میں اکاؤنٹ کہاں سے مینٹین کرنا ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے, یہ اوور نائٹ میں ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے سب کو مل کر محنت کرنی پڑے گی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ابتدا ہوئی ہے نئے پاکستان کی طرف, تو ہم اس کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. اور ایک بہتر پاکستان کا خواب جو دیکھا ہے مدینہ کی ریاست والا, تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو کامیاب کرے. کیونکہ اب یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے ایک گولڈن اپارچونٹی ان کو ملی ہے 22 سال کی جدوجہد کے بعد. اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. اپنا خیال رکھیں, پڑوسیوں کا خیال رکھیں. پاکستان پائندہ باد. حالات بدلنے کا وعدہ. انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب, یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا, یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.